السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور وہ لوگوں کو خود تقسیم کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ سے پہلے قوت اور نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام کا اس سے نبوت باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوریوں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھیں انہیں مٹی سے بھر دیا اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئی تو اسے عمدہ قسم کے غلے سے بھرا پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلے کو لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے تھے میں نے اسی سے ہی کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مٹی کو غلے میں تبدیل کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور وہی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے۔ ایک نجومی آیا اور حضرت علی سے کہا، اے علی، آپ یہ جنگ نہ لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ پوری طرح ہار جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں کہ اچھا تم ستاروں کا حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، میرا کام یہی ہے کہ میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں۔ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ حضرت علی نے اس نجومی سے فرمایا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیڑ سے ہے، بتاؤ کہ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتے ہو، لیکن تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ حضرت علی نے کہا، اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ میں حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش تھا۔ حضرت علی نے کہا، اچھا بتاؤ میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ نجومی خاموش تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم آسمان پر کیا جو چیز زمین پر موجود ہے اسے بھی نہیں جانتے؟ سنو، میں علی اب بتاتا ہوں۔ علی کی زندگی سے سب سے کامیاب جنگ یہ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کوئی بھی ساتھی شہید نہیں ہوا اور حضرت علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے۔